بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ رجب کے مہینے کے اندر جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں رجب کے مہینوں کو کئی پہلو سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رجب اور شعبان کے برکت کی دعا مانگتے تھے اور رمضان تک پہنچنے کی امید ظاہر کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا یعنی آسمان کے سفر کے اندر تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ مجھے اب زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے رجب کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہمیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ مسلمانوں، رجب کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت نماز کو فرض کیا ہے۔ نماز کو ایسی خصوصیت حاصل ہے جو کسی عبادت کو حاصل نہیں۔ مثلا نماز کے علاوہ تمام عبادتیں ایک طبقے پر ہے، دوسرے طبقے پر نہیں۔ جیسے زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے، غریبوں پر فرض نہیں۔ روزہ صحت مندوں پر ہے، کمزوروں پر نہیں، بیماروں پر نہیں۔ سفر حج کی فرضیت صرف صاحب استطاعت پر ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان پر حج فرض نہیں۔ قربانی اہل ثروت پر ہے، غریبوں پر نہیں۔ اگر کسی علاقے میں جہاد فرض ہو جائے، اس کا حکم صرف مردوں کو ہے، جوانوں کو ہے، عورتوں اور بوڑھوں کے لیے نہیں۔ لیکن نماز ہر اس شخص کے لیے ہے جس شخص کے ہوش و حواس برقرار ہوں، صحت مند ہو یا بیمار ہو، یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، یا طاقتور ہو یا کمزور ہو، یا مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ البتہ ضروری نہیں کہ پانچوں نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، پانچوں کی ہیئتیں رکھی گئی ہیں۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز عشاء کی خصوصیت صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ پتہ یہ چلا نماز جیسا عظیم فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے، تو ایمان کے بعد سب سے پہلے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا تھا وہ دعوت دین اور نماز ہے۔ کیونکہ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی،
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے اور دعوت دین کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی تلقین کیجیے، دعوت دین کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی تلقین کیجیے۔ دوسری آیات سے یہ اندازہ ملتا ہے دعوت کا حکم۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، نماز کا حکم کرنے، البتہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں۔ اب امت محمدیہ کو چاہیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان ملنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا جو پیغام دیا تھا وہ ہے دعوت دین اور نماز کی دعوت، کلمے کی دعوت، اس کا حکم دیا تھا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بھی پتہ چلتا ہے اور دعوت کی اہمیت کا اندازہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر دعوت دینا ہر انسان کے اوپر فرض عین ہے، ہر انسان کے اوپر فرض عین ہے۔ دعوت کے ایک عمومی دعوت ہوتی ہے، ایک خصوصی دعوت ہوتی ہے۔ انفرادی دعوت ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، اجتماعی دعوت مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی ہے، وہ اپنا وقت نکال کر اپنا جان اپنا مال لگا کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں کے آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بھاگ دوڑ کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی اس بھاگ دوڑ کو قبول فرمائے۔ یہ تو آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے، جس علاقے کے اندر دعوت کا کام نہیں ہوتا، جس علاقے کے اندر اجتماعی دعوت نہیں پائی جاتی، وہاں کی مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، وہاں کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، وہاں کی مسجدیں بزبان حال رو رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس گاؤں کے اندر، جس محلے کے اندر دعوت کے ذمہ دار ساتھی دعوت کے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، روزانہ مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کون مسجد میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، ہر ایک کی فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جہاں دعوت کی فکر ہوتی ہے، جہاں کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، وہاں کی مسجدیں آباد رہتی ہیں، وہاں کی مسجدیں ویران نہیں ہوتی، جیسے آباد ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی آباد رہتی ہیں۔ اور جہاں پر دعوتی کا کام نہیں ہوتا، جہاں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی مشن کو پہنچانے والا نہیں ہوتا، وہاں پر مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدیں خالی ہیں، امام نظر نہیں آتا، بہت ساری مسجدوں کے تالے لگے رہتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا ملتا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا ملتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کے عظیم الشان کو، دعوت کا جو عظیم الشان جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چالو کیا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت کے عظیم الشان کام کے مشن کو چالو کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اخلاص کی برکت سے، آپ کے اخلاص کی برکت سے، آپ کے دل کی کوہن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چپے چپے میں اس دعوت کے کام کو پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے سے، اللہ تبارک و تعالی نے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، تمہارا لایا ہوا دین، تمہاری شریعت پوری دنیا کے اندر نافذ ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کی عظیم الشان کام کی وجہ سے اللہ ہر ایک کو کلمے کی دولت سے مالا مال کرے گا۔
اللہ ہر ایک کو کلمے کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ دوستو، دعوت بہت ہی عظیم الشان کام ہے۔ جہاں دعوت عظیم الشان کام ہے، وہیں نماز بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم نماز کی بھی پابندی کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دعوت کے اہمیت کو بھی سمجھیں۔ ہر باپ کو چاہیے، ہر مانیٹر کو چاہیے، ہر گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو نماز کی دعوت دے، اپنے ماتحتوں کو دین کی دعوت دے، اپنے ماتحتوں کو سنتوں کی دعوت دے، اچھے کام کی دعوت دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کسی مسلمان کو بھی نماز چھوڑ دینے کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ آج اتنا دعوت کا کام اتنا عروج پر ہونے کے باوجود آج مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، 2% 3% اللہ کے کچھ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر امت مسلمہ کا ہر فرد داعی بن جائے گا، امت مسلمہ کا ہر فرد اگر داعی بن جائے گا، تو جس طریقے سے مسجدیں جمعہ کے دن فل رہتی ہیں، جیسے مسجد کے اندر جمعہ کے دن لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے جگہ نہیں ملتی، ایسے ہی ہر نماز کی یہی حالت رہے گی۔ کیسے مسلمان جمعہ کے دن ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور باقی 6 دنوں کے مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ پتہ چلا دعوت کی کمی ہے۔ جب ہر انسان داعی بن جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو داعی بنایا ہے، امت کے ہر فرد کو داعی بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دعوت کے عظیم الشان کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کو نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان تو کیا، صحابہ تو کیا، جو نام کے مسلمان تھے، جس کو منافق کہا جاتا تھا، منافق بھی مسلمان نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ منافق بظاہر مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اسلام سے جلتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جلتے تھے۔ اس لیے منافق بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کہیں ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، مسلمان مسجد تو خوبصورت سے خوبصورت بناتا ہے، مسجد کے اندر ڈیکوریشن کرتا ہے، مسجد کے اندر تقابل پایا جا رہا ہے، ہماری مسجد ایسی، ہماری مسجد ایسی، ہماری مسجد میں اے سی لگا ہوا، ہماری مسجد میں سنگ مرمر لگا ہوا۔ آج مسلمان مسجدوں کے اندر مقابلہ کر رہا ہے، لیکن مسجدوں کی آبادی کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ چند بندے کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ مسجد کی آبادی کی فکر ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جن لوگوں پر نماز فرض ہے، اگر سب نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز میں جمعہ کا منظر نظر آئے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے، اکثر مسجدوں کے اندر نمازوں کی تعداد 1/4 ہوا کرتی ہے۔ مسجد بھرنا تو درکنار، کبھی کبھی ایک صف بھی پورے ہونے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مردوں کا حال ہے کہ اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، ہماری خواتین کا یہ حال ہے، ہماری ماں بہنوں کا یہ حال ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نماز پڑھنا صرف بوڑھی عورتوں کا کام ہے، نماز پڑھنا صرف بوڑھی عورتوں کا کام ہے، عورتوں کے ذمے نماز نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والی، ماڈرن تعلیم حاصل کرنے والی، ملازمت کرنے والی، پکوان کرنے والی خواتین پر گویا نماز فرض ہی نہیں۔ بعض عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں اگر بچے نے کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیا تو نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن بہت آسان ہے، نماز پڑھنے کے لیے الگ الگ کپڑا رکھیں، اتنا جسم کو دھو لیں اور نماز پڑھ لیں، آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اس کو دھو لینے سے کپڑا بدن کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن نہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر، یہ بھی بڑی سستی پائی جاتی، دیکھیے بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر 40 دن تک
نماز معاف ہے. کس کے لیے؟ 40 دن تک عورت ایک بستر پر بیٹھ جاتی ہے، 40 دن تک، 40 دن کے بعد پاک ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. 40 دن کے بعد ولادت کے بعد 40 دن کے بعد عورت پاک نہیں ہوتی، بلکہ جس وقت عورت کا خون بند ہو جائے، جس وقت عورت کا استحاضے کا خون، ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خون بند ہو جائے، اس عورت اسی وقت پاک ہو جاتی ہے. اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض بن جاتا ہے. لیکن نہیں، عورت 40 دن تک بستر پر پڑی رہتی، 40 دن کے بعد غسل پاک ہونے کا غسل کرتی. کسی کا استحاضہ کا خون، کسی کا 5 دن، کسی کا 10 دن، کسی کا 1 مہینہ، کسی کا 40 دن جاتا ہوگا. لیکن نہیں، جب خون بند ہو جائے عورت اس وقت پاک صاف ہو جاتی ہے. اب عورت کو چاہیے غسل کرے، غسل کر کے پاک صاف ہو کر نماز ادا کرے. خواہ ولادت کے 1 دن کے بعد ہی اگر خون بند ہو جائے، 1 دن کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن عورتیں پڑھتی نہیں. مقام عبرت ہے جو عمل نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، امت اس کو اپنی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک محسوس نہیں کر رہی. اس سے بڑھ کر محرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.